علی بھائی آپ کا کہنا ہے کہ خارجی کافر نہیں، لیکن سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق ان کو کافر کہا گیا ہے۔ احادیث میں جو اس طرح کے کفر آتے ہیں نا، انہیں کہا جاتا ہے کفر دون الکفر۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام میں فرق، شرک اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو پاکستان میں پھر کتنے کافر ہیں؟ ادھر بھی اس تک بیٹھے ہوں۔ تو اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے کہ عمل کفار والا ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے نکالتا ہے۔ یہ کفر ہوتا ہے عربی میں انکار، ناشکری کے معنوں میں، کسی خاص اسپیسیفک معنوں میں۔ اچھا، یہ تعویل ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو دنیا میں ہر فرقہ پھر اسلام سے ایک دوسرے کو نکالے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تعویل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ یہاں کفر سے مراد امام وقت کو چھوڑ جانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ اب تعویلیں کر رہا ہے خوارج کے کفر کے متعلق۔ اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں کہیں سے دلیل دے دیں کہ کسی صحابی نے خوارج کو کافر کہا ہے تو بس ہم مان لیں گے۔ اب وہ دلیل مل گئی۔ ابن ماجہ میں حدیث 176، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو کافر کہتے تھے، اور جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوارج جہنم کی کتے۔ اب یہ تعویل کرنے لگ گیا، جناب اس کی یہ تعویل ہوگی، کفر دون الکفر ہوگا، اس طرح نمازیوں کے بارے میں تعویل ہوگی۔ جب آپ خوارج کے بارے میں تعویل کر رہے ہیں، کفر دون الکفر اور بڑی چیزیں آپ نکال کے لا رہے ہیں، تو یہ جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث آپ 28-12، تو کیا اس کی تعویل نہیں ہوگی؟ باغی جماعت قتل کرے گی، وہ باغی ہے کہ اس کی تعویل نہیں ہوگی؟ اہل سنت اس کی تعویل کرتے ہیں۔ مرزا صاحب تو خوارج کے بارے میں تعویل کرتے ہیں نا، تو ہم اہل سنت صحابہ کے بارے میں تعویل کرتے ہیں۔ اہل سنت کا اس حدیث کے بارے میں موقف کیا ہے؟ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث ہے 447۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا، تم دونوں حضرت ابو سعید کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث کا سماع کرو۔ بس ہم دونوں گئے۔ اس وقت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی اپنے باغ کی اصلاح کر رہے تھے، یعنی اس کو صحیح کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی چادر لے کر اوڑھ لی، پھر ہمیں حدیث سنانے لگے، حتیٰ کہ مسجد کی تعمیر کا ذکر آیا۔ پہلے اور بات ہوئی، پھر مسجد کی تعمیر کا ذکر آیا، تو انہوں نے کہا ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، عمار پر افسوس ہے، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید نے کہا، حضرت عمار کہتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو ان کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے اور وہ تعویل کیا ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح بخاری نعمت الباری، یہ صفحہ نمبر 223 اور جلد اس کی ہے 2، اس میں کیا لکھتے ہیں، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ ہم اس حدیث کی کیا تعویل کرتے ہیں۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں مذکور ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں مذکور ہے کہ عمار پر افسوس ہے، اس کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، اور حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا، اور ان پر اس حدیث میں باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والا فرمایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان پر باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے کا اطلاق باعتبار ظاہر ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ان کے گمان کے اعتبار سے ان کا اقدام برحق تھا، یعنی ان کا اقدام برحق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے طالب تھے، حالانکہ واقع میں ان کا یہ اجتہاد مبنی بر خطا تھا، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور وہ امیر برحق اور خلیفہ مسلمین تھے۔
اور امیر برحق کے ساتھ جنگ کرنا بغاوت ہے اور دوزخ میں دخول کا سبب ہے، اس لیے ظاہر کے اعتبار سے وہ باغی تھے، کیونکہ امیر برحق کے خلاف تو نہیں جانا ہوتا، تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ بغاوت ہے اور دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن حقیقت میں باغی نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ اقدام اپنے اجتہاد کی وجہ سے تھا، ان کا اقدام اپنے اجتہاد کی وجہ سے تھا، اس لیے اصل میں باغی نہیں ہے۔ اس حدیث کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے، قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ بے راہ ہوئے، فغوا بے راہ ہوئے۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے اس آیت میں شجر ممنوعہ سے کھانے پر آدم علیہ السلام پر معصیت اور غواویت کا اطلاق باعتبار ظاہر ہے، حقیقت میں وہ نبی معصوم ہیں اور ان کا شجر ممنوعہ سے کھانا معصیت نہ تھا، ان کے اجتہاد سے تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیہاً منع فرمایا ہے، اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریماً منع فرمایا ہے، اور معصیت تب ہوتی جب وہ قصداً ممنوع کام کا ارتکاب کرتے، اور انہوں نے بھولے سے یہ کام کیا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 115 سورہ طٰہٰ، فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، پس آدم بھول گئے اور ہم نے ان کی معصیت کا کوئی عزم نہ پایا۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت لا رہے ہیں کہ باعتبار ظاہر کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم نے معصیت کی، لیکن اصل میں انہوں نے معصیت نہیں کی، وہ بھول گئے، تو قرآن پاک میں اس کی نظیر ملتی ہے، یعنی ظاہر کی اور اصل کی۔ لہٰذا قرآن مجید میں حضرت آدم کے فعل پر معصیت کا اطلاق ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ معصیت نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں حضرت معاویہ کے گروہ پر باغی ہونے اور دوزخ کی طرف بلانے والے ہونے کا اطلاق ظاہر کے طور پر ہے، اور صورت کے اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے لشکر کے متعلق بہت دعائیں کی ہیں، اور ان کی فضیلت میں بہت ساری احادیث بھی وارد ہیں، اس لیے وہ اصل میں یعنی ظاہر میں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ باغی ہیں، لیکن اصل میں وہ باغی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کا سبب بنے گا، دو عظیم مسلمانوں کی جماعت میں صلح کا سبب بنے گا۔ یہ بھی تو حدیث بخاری میں 7121۔ اسی طرح مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ ان دونوں سے خارج ہو جائے گا یعنی خوارج، اور دونوں گروہ میں سے جو گروہ حق کے قریب ہوگا یعنی حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ ان خوارج کے ساتھ قتال کرے گا، یعنی دو گروہ ہوں گے، تیسرا ایک اور گروہ آ جائے گا، جو دو گروہ ہوں گے ان میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ تیسرے یعنی خوارج سے قتال کرے گا۔ تو یہاں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا یعنی دوسرا بھی حق پر ہوگا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ظاہر کے طور پر باغی ہیں، اصل میں باغی نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام انہیں حق والا بیان فرما رہے ہیں، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں سے ایک جماعت بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو آپ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، یعنی یہ ترمذی شریف میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اکثر وہ بھی صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے جو بیعت رضوان کے وقت تھے، رضی اللہ عنہ المؤمن اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو بیعت رضوان کے وقت درخت کے نیچے انہوں نے بیعت کی تھی۔ تو اس لیے اہل سنت کا موقف یہ وہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں کہ ظاہر طور پر تو باغی تھے اس لحاظ سے کہ انہوں نے امیر حق کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، لیکن حقیقتاً وہ باغی نہیں تھے۔ تو ہم اس حدیث کی اس لحاظ سے تعویل کرتے ہیں۔ جب آپ خوارج کے بارے میں تعویل کرتے ہیں، وہ آپ قبول کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے بارے میں صحابہ کے بارے میں کیوں تعویل نہیں کر سکتے؟ آپ ان صحابہ کو کسی کو ایک کو آپ جہنمی نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے جو احادیث ہیں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں ان کے فضائل کا ذکر ہے، اور مرزا صاحب نے جو اس بارے میں لکھا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے 2 نمبری کی ہے، جہاں یہ حدیث آئی ہے مسند احمد والی حدیث، اس میں اقرب الحق یہ لفظ لکھا ہے، انہوں نے معنی نہیں لکھا، یہ ان کا ریسرچ پیپر ہے
کہ صحیح مسلم کی حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی اور حضرت معاویہ. پھر ان دونوں یعنی مسلمان گروہوں کے اندر ہی میں سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج کا الگ ہو جائے گا. اس الگ ہو جانے والے فرقہ خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے اقرب الحق ہوگا. معنی نہیں لکھا، معنی لکھتے تو پھر پھنستے کیوں. یہ 2 نمبری ہے بھئی، آپ حدیث میں 2 نمبری کر رہے ہیں. آپ نے عربی لکھ لیے، ترجمہ نہیں لکھا. آپ یہ لکھ لیتے کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، ان دوسرا بھی حق پر ہوگا، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا، یہاں 2 نمبری. آگے انہوں نے ویلڈنگ کی ہے، آگے چونچڑا کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. قرآن میں اس طرح کا ہے بھئی، جب آپ پورا کم سے کم ترجمہ تو صحیح لکھیں. آپ یہاں ترجمہ آپ نے نہیں لکھا، اقرب الحق پتہ چلا آپ 2 نمبری کر رہے ہیں. آپ کے دل میں کالا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو مشاجرات ہوئے اس میں ہمارا موقف یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی ہے. لیکن ہم ان کو اس طرح نہیں کریں گے کہ ان کو جس طرح کہتے ہیں میں زبانیں بھی کھولوں گا اور میں یہ بھی کروں گا اور یہ فلاں حدیث جو ہے قتل عمار والی حدیث جو ہے یہ ان کی قبروں پر کتبہ ہوگی. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی قبر پر کتبہ ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ایک صحابی تھے سیدنا ابو الغادیہ. ان کے بارے میں انجیل میرا صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہی نہیں تھا. جب وہ شہید ہو اس کے بعد علم ہوا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث ظاہر طور پر ہے. اصل میں اب یہ مرزا صاحب جو ڈرامہ کرتے ہیں نا کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ قطعاً کوئی بات ثابت نہیں. یہ خود اس کے ریسرچ پیپر سے جھوٹ ثابت ہو رہی ہے. بلکہ اسی کا جواب اگر دیا جائے تو مرزا صاحب ہی کی زبان میں جواب یہ ہے کہ مرزا کے سیدنا کی وجہ سے مرزا کے سیدنا کو شہید کیا. ہمارے نزدیک تو سارے سیدنا ہیں، لیکن الزامی جواب دینے کے لیے مرزا نے تحقیق یہ لکھی ہے کہ سیدنا میرے سردار ابو الغادیہ نے میرے سردار عمار بن یاسر کو شہید اس لیے کیا کہ میرے سردار عمار بن یاسر نے حضرت عثمان کو گالیاں دی اور انہیں غصہ آیا سیدنا ابو الغادیہ کو. تو انہوں نے کہا میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو پھر صفین میں سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو دیکھا اور پھر سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو شہید کیا. جب انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو عمار ہیں تو کہنے ہوئے یہ تو بڑے رتبے والے صحابی ہیں. اور مرزا صاحب نے یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ کو سیدنا عمار کے اتنے رتبے کا علم نہیں تھا، یعنی انہیں خطا لاحق ہوئی ہے. تو حدیثی ساری وہ خطا پر معمول ہو گئی. یعنی جو انہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جو قتل کرنے والا ہے کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا ان کے رتبہ سے، وہ جو ان کا رتبہ تھا وہ اس سے ناواقف تھے. پوری جو ریسرچ ہے یا پوری جو حدیث میں آپ کو ان کی پڑھ کے سناتا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں. اس حدیث کی پوری آپ کو فہم حاصل ہو جائے گا کہ یہ مرزا صاحب کتنی 2 نمبری کرتے ہیں. اور اصل یہ ہے، خود انہوں نے لکھا ہے جو تحقیق کی ہے، وہ یہ صفحہ نمبر 18 پہ لکھتے ہیں کہ سیدنا کلثوم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے کہ ہم واسط جو عراق کا ایک شہر ہے وہاں تھے. سیدنا عبد الاعلیٰ تابعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جن کا نام تھا سیدنا ابو الغادیہ. سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہے، انہوں نے سیدنا بھی لکھا ہے. انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لایا گیا، مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. پھر سیدنا ابو الغادیہ نے مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کون تھے؟ عمار بن یاسر. یا نام نہیں لیا، یہ بھی 2 نمبر کی ہے کہ وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. عمار بن یاسر وہ محبوب شخصیت کون ہے؟ وہ عثمان تھے. وہ حدیث میں آگے نیچے مفسرین نے لکھا ہے
اور یہ بھی مانتا ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے تھے، یا سب فلان کے لفظ ہیں، یا سب فلان، یا دو نمبر اس نے کی کہ وہ گالیاں دے رہے تھے، نہیں لکھا، کیا لکھا ہے؟ برائی کے ساتھ ذکر کر رہے تھے۔ حالانکہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے بار بار کہتے ہیں خالد بن ولید نے گالی دی، خالد بن ولید نے گالی دی، دو نمبری کیوں بھائی؟ تو وہاں بھی کہہ لیتے کہ ایک آپس میں چپکرش ہوئی، یا انہوں نے برائی کے ساتھ ذکر کیا، نہیں جو انہوں نے گالی دی، تو یہاں وہ لفظ وہی ہے، یہ ہے دو نمبری۔ اچھا، میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، یعنی حضرت عمار حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا، اے عمار تو میرے ہتھے چڑھ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا، یعنی عمار، اس نے زرہ پہ رکھی تھی، مجھے زرہ میں ایک شغاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا، اسے مار ڈالا، حضرت عمار کو میں نے مار ڈالا۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر تھے، پہلے پتا نہیں تھا، مطلب یہ خطا ہو گئی۔ اچھا، بریکٹ میں مرزا صاحب خود لکھتے ہیں یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے، شہید کر دیا لیکن ان کے اہم مرتبے سے وہ ناواقف تھے، تو پتہ چلا خطا اجتہادی ہوئی، غلطی لگ گئی ان کو۔ عمار بن یاسر مرزا صاحب کی ریسرچ کے مطابق عمار بن یاسر کے قاتل ہیں سیدنا ابو الغادیہ، انہیں ان کے رتبے کا علم نہیں تھا۔ سیدنا ابو الغادیہ نے جب دیکھا کہ سیدنا عمار بن یاسر سیدنا عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں تو انہیں غصہ آیا کہ اب یہ بندہ جب میرے ہاتھے چڑھے گا تو میں نے اسے نہیں چھوڑنا، اور سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو شہید کر دیا، اور ان کو ان کے رتبے کا علم نہیں تھا شہادت سے پہلے۔ تو پتہ کیا چلا؟ خطا ہو گئی، خطا اجتہادی ہو گئی۔ وہی ہمارا موقف ثابت ہوا کہ یہ جو ہے باغی کا لفظ کہا گیا خطا اجتہادی کی، کہ ظاہر طور پر باغی لیکن اصل میں نہیں، کیونکہ جس نے قتل کیا ہے حضرت عمار کو شہید کیا ہے انہیں اس کے رتبے کا علم ہی نہیں، اور وہ بھی صحابی ہے اور وہ بھی بیعت رضوان میں شامل ہے۔ تو خود مرزا صاحب آگے لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو علم ہی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اہل سنت کا موقف کہ یہ سارا جو خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ تو آپ اتنی باتوں کا جب بڑھائیں گے چڑھائیں گے، پھر آپ کی حقیقت جب سامنے آئے گی تو پھر آپ یہ کہنا چاہیے آپ کو کہ ہمارے سیدنا نے ہمارے سیدنا کی وجہ سے ہمارے سیدنا کو شہید کر دیا۔ ویسے تو آپ بڑے ڈرامے کرتے ہیں کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے کس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ سارے آپ کے ڈرامے نکلے۔ آپ کی ریسرچ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو شہید کیا اس لیے کہ سیدنا عمار سیدنا عثمان کو گالیاں دے رہے تھے، انہیں غصہ آیا اور ان کے رتبے کا انہیں علم نہیں تھا، اور یہ خطا ہو گئی اور خطا اجتہادی ہو گئی۔ تو یہی اہل سنت کا موقف ہے، بھئی مشاجرات صحابہ کو اتنا ڈسکس نہ کرو، بعد میں تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو قائم و دائم رکھے، یہ بہترین موقف ہے کہ آپ بار بار ان چیزوں کو ڈسکس نہ کریں۔ اجتہادی خطا ہوئی تھی، حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جو مخالف تھے، بظاہر باغی تھے لیکن اصل میں باغی نہیں تھے، وہ سارے جنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف آنے والے وہ جنتی ہیں، وہ جو شہید ہونے والے وہ بھی جنتی ہیں۔ تو ہم کیوں اپنی زبان اس طرح چلائیں؟ کہتے ہیں کہ راب اس وقت ہم ہوتے تو تلواریں چلا لیتے، اب تو زبانیں چلائیں گے۔ بھائی زبانیں چلائیں گے تو آپ ان کے کیا کہیں گے؟ منافق کہیں گے، جہنمی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ منافق بھی نہیں کہیں گے، جہنمی بھی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جو گندی زبان استعمال کریں گے، اگر آپ کے چاہنے والے بھی گندی زبان استعمال کریں گے تو اگر کوئی بڑھ گیا اور گستاخی کر بیٹھا تو اس کے ذمہ وار بھی آپ ہوں گے۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے سامنے حضرت طلحہ تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سیدنا طلحہ کا بیٹا آیا، انہوں نے سلام کیا تو حضرت علی نے ان کو کہا خوش آمدید۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ مجھے خوش آمدید کہتے ہیں جبکہ آپ نے میرے باپ کو قتل کر ڈالا ہے۔ یہ المستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 3348 صحیح حدیث ہے کہ حضرت طلحہ جو جنگ جمل میں شامل تھے وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کا بیٹا آیا تو حضرت علی نے کہا بھائی تمہیں خوش آمدید ہو، تو انہوں نے کہا آپ نے میرے
باپ کو قتل کر ڈالا اور میرا مال چھین لیا۔ تو سیدنا علی نے فرمایا جہاں تک تمہارے مال کی بات ہے تو وہ بیت المال میں الگ سے پڑا ہے، آپ جائیں اسے وصول کر لیں، اور جہاں تک تمہارے اس قول کا تعلق ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو قتل کر ڈالا، تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تمہارا باپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ الحجر آیت نمبر 47، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بھائی بھائی بیٹھے، یعنی وہ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی ہیں۔ اس وقت دو آدمی چٹائی کے کونے پر بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ عز و جل اس سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، کل تم نے ان لوگوں کو قتل کیا اور اب تم جنت میں بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ حضرت علی سے کہنے لگے کل تم نے ان کو قتل کیا، آج تم بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تم دونوں کھڑے ہو جاؤ اور زمین میں دور دور تک دیکھو کہ اگر ان لوگوں میں میرا اور طلحہ کا شمار نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ اگر ہم جنتی نہیں ہوں گے تو پھر کون جنتی ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی قرار دے رہے، جو آپ کے سامنے مقابل ہیں صحابہ کرام ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں، تو ہم کیوں ان بحثوں میں اس طرح پڑھیں اور اس طرح لوگوں کو باور کرائیں کہ لوگ جانے میں انجانے میں صحابہ کی گستاخی کریں؟ اتنا کافی نہیں اہل سنت کا موقف کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل بیان کیے جائیں؟ جو جنگیں ہیں ان میں اگر کسی کو بیان کرنا بڑے احتیاط کے ساتھ بیان کریں، کہیں اس کے بیان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو یا اس کے بیان سے کوئی ایسا بندہ صحابی کو گالی نہ دے، صحابہ کے فضائل بیان کریں۔ اور یہ اگر آپ کو بیان بھی کرنا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں ان تمام جنگوں میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا، دوسروں سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، لیکن ہم سب کا احترام کریں گے اور سب کی عزت کریں گے، سب کے فضائل بیان کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے۔ تو یہ بہترین موقف ہے۔ لیکن آپ جس طرح مرزا صاحب کرتے ہیں اور پھر ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، وہ جناب وہ آپ حدیث عمار یاد کر لیں، ان کے قبروں پر کتبے لکھ لیں، حدیث عمار والی 28/12، بھائی 28/12۔ اب بتاؤ تمہارے سیدنا جو تم کہتے ہو سیدنا ابو الغادیہ نے شہید کیا عمار کو، ان کو اب سیدنا بھی کہہ رہے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر ہمارے قبروں پر کتبے کیسے ڈالنے ہیں؟ پھر اپنی قبروں پر کتبے ڈالو بھائی جناب، میں تو ان کو سیدنا، میرے سیدنا نے میرے سیدنا کی وجہ سے میرے سیدنا کو شہید کیا، یہ تو آپ کا موقف ہے۔ تو خاموشی بہتر نہیں ہے، صحابہ کا ادب ان کی فضیلت ہی بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔